اللہ علیہ کے پاس نا ایک بوڑھی اماں اپنا بیٹا چھوڑ گئی. تو حضرت صاحب نے کو 2 4 5 مہینے رکھا. تو بعد میں اس کی اماں کو بلا کے کہا کہ تو بیوہ ہے, بیٹا تیرا یتیم ہے, میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو. یہ پڑھنے والا کوئی نہیں, سارے نہیں بھائی پڑھنے والے ہوتے. اب یہاں علماء بیٹھے ہیں, میں بے ادب بھی نہ ہو جاؤں. کچھ پورے 8 سال لگا کے بھی آ جاتے ہیں, سند بھی ان کے پاس ہوتی ہے. ناراض نہ ہو جانا, یہ تو سب اچھے لوگ ہیں. سند ہوتی ہے پر پتہ کوئی نہیں ہوتا. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے بات. سند ہوتی ہے, پوری ڈگری ہوتی ہے, اس پہ کئی لوگوں کے سائن بھی ہوتے ہیں. تو بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں کہتے ہیں میں فاضل فلاں ہوں, لیکن کوئی شے پاس. تو مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی کو کہنے لگے تیرا بیٹا کند دینا ہے, پڑھنا پڑھانا اس نے کچھ بھی نہیں. تو یتیم بچہ ہے, کل کو تو کہے گی کہ میرے بیٹے نے وقت ضائع کیا تو واپس لے جا. بوڑھی اماں رونے لگ گئی, کہنے لگی میں پڑھانے تو نہیں لائی تھی, میں تو آپ کو رب کا ولی سمجھتی ہوں, میں تو نوکری کرانے لائی تھی. نوکری. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بھی حضور کی بارگاہ میں دے گئی تھی. حضور کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ پڑھا دیں, ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا تھا حضور مجاہد بنا دیں. یہ تھوڑی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مفسر, محدث, محقق, مفتی بنا دیں. حضرت انس کی اماں کہہ گئی تھی سونیا جب تک یہ رہے گا نا آپ کی نوکری کرے گا, یہ گھر کے کام کاج کرے گا, ڈیوٹی کرے گا. حضور یہ آپ کی نوکری کرے گا. تو میرے محبوب نے پھر دعا کر دی, اللہ اسے برکت عطا فرما. تم سمجھتا ہے خدمت والا خالی رہ جاتا ہے؟ جتنا ذائقہ خدمت والے کو ملتا ہے, جو اس کے نصیب میں آتا ہے, وہ کسی کا نصیب کہاں بھائی. حضرت انس کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی, برکت کی. مجھے تو کھیتی باڑی آتی بھی نہیں تھی, پر لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا تھا, میرے باغ میں 2 دفعہ لگتا تھا. حضور نے دعا کر دی یا اللہ اسے اولاد دے. فرماتے ہیں میرے بیٹے, میرے پوتے, میرے نواسے, میری بیٹیاں. فرماتے ہیں میں زندہ ہوں اور میری 100 اولادیں موجود ہیں. پریشان ہو گیا 100 سن کے کہ بچے 2 ہی اچھے. 100 اولادیں میری موجود ہیں. حضرت انس مولانا سردار احمد صاحب کے پاس نا چھوڑ گئی بچہ. کہنے لگی حضرت جی میں کو پڑھانے کے لیے تھوڑا چھوڑ گئی ہوں, میں تو اس لیے چھوڑ کے گئی ہوں کہ آپ مہربانی کریں, خدمت کرائیں. تو حضرت جی کہنے لگے کوئی ایسا کام ہی نہیں, خدمت والا کیا کراؤں. کہنے لگی پٹھے پوا لیا کرو. جی ہن لڑ پیندے نے, کہنے نے بچے کام کر دیں مدرسے دا. حالانکہ اب کہاں بچے کام کرتے ہیں, اب تو گزر گیا دور, اب تو بچے کام کراتے ہیں. اب بچے بھی ناراض ہو رہے ہیں, گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں. صحیح پہ رہا ہوں آپ کو, بچے کام کراتے ہیں, بچے کہاں کام کرتے ہیں. کہنے لگی یہ چارہ ڈالے کرے گا آپ کی بھینسوں کو. تو حضرت نے اس کو کہا کہ بی بی چارہ میری بھینسوں کو ڈالنے کے لیے میں نے بندہ رکھا ہوا ہے, تو جا لے جا. کہنے لگی ہاتھ باندھ کے حضور مہربانی کریں رکھ لیں, چارہ ڈالے گا. اور پتر توجہ سے چارہ ڈالنا حضرت کی بھینسوں کو. رونے لگی. حضرت نے رکھ لیا, مہینے کا خرچہ بھی دیتے. شام کو نا وہ سارا دن کام کرتا, شام کو آ کے پیروں میں بھی بیٹھ جاتا. حضرت جی لائیں تیل تھوڑا سا, پیر نہ دبا دوں. 8 سال ساتھ والے پڑھتے رہے, یہ بیچارہ نوکری کرتا رہا. میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں, اور مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں. کبھی کبھی نا حضرت بلال حبشی فارغ ہوتے نا تو نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور کوئی کام تو نہیں, سارے ہو گئے, حضور جاؤں ذرا. چلے جاتے. ایک دن سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بلال کہاں جاتا ہے. فرمایا جا دیکھ کے تو آ. حضرت سلمان واپس آئے تو آ کے رونے لگے. کہنے لگے سونیا جب یہاں سے جاتا ہے نا تو جا کے سیدہ فاطمہ کی چکی پیسنی شروع کر دیتا, بی بی صاحبہ کے کام کرنے لگتا ہے. گھر میں جا کے اسنین کی ڈیوٹی کرتا ہے, وہاں بھی کام یہاں بھی کام. وہ چارہ ڈالتا رہا, اس نے چارہ ڈالا. حضرت محدث اعظم کی بھینسوں کو دستار فضیلت کا وقت آ گیا, سارے پگڑیاں سجا کے آ گئے, آج دستار ہوگی. یہ نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا, چونکہ پڑھا ہی نہیں تھا تو دستار کا ہے کی. دستار تو اس کی جو پڑھے گا, ہم نے تو پڑھا ہی نہیں, ہم نے تو یار پڑھا, گھر پڑھا, ڈیوٹی کری. حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کے ہاں جب اعلان ہونے لگا نا کہ اب دستار ہوگی, تو حضرت نے پہلا اعلان اس کا فرمایا. تو مجھان والا بندہ کپڑے بھی کدی کدی بدل دے نا. وہ کہتا ہے جس حال میں بھی تھا میں پلٹ کے دیکھنے لگا کہ پڑھا پڑھایا تو ہے, کوئی شے نہیں. یہ ماجرا کیا ہے؟ پیچھے سے اٹھ کے آئے,
تو کہتے ہیں باقیوں کی دستار کسی عالم نے کی, کسی صوفی نے کی, لیکن یہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا جب آیا تو محدث اعظم نے فرمایا پگڑی کے بال کو کوئی ہاتھ نہ لگائے, یہ ساری دستار میں نے کرنی ہے. اور فرماتے ہیں حضرت بال بھی دیتے جاتے تھے اور آنسو بھی بہاتے جاتے تھے, ماتھا بھی چومتے تھے, اور فرماتے تھے دستار کے بعد چلا تو نہیں جائے گا یار, مجھے تو عبادت بھی نہیں رہ گئی, مجھے تو چابیوں کو بھی نہیں پتا کون سی کہاں رہتی ہے, جائے گا تو نہیں تو رو پڑا, کہنے لگا سوڑیا جائے تو وہ جس کے پلے کچھ ہے ہو, آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں, مجھے کس نے رکھنا ہے, میں نے کہاں جانا ہے, ادھر کہاں تو ادھر ہی رہوں گا. وہ اس طالب علم کے سارے استاد بھائی کہتے ہیں اس نے دستار کرائی, پڑھا پڑھایا کچھ نہیں, پر جو مسئلہ اڑ جاتا تھا نا, وہ جو اڑ جاتا تھا نا, وہ جا کے اس سے پوچھتے تھے تو کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی بڑی بیمار ہے, تو مجھے کسی نے کہا ہے یہ تھوڑی سی نشے والی چیز ہے, یہ بنا کے تیار کر کے دو صحیح ہو جائے گی, بیمار ہے بچی تو یہ نشے والی چیز ہے, اس کو تیار کر کے دو, تھوڑا نشہ ہے. اگرچہ بعض, میں نے شروع میں کہا, بعض لوگ مریض کو, سخت مریض کو ایسی ادویات جو مجبوری بن جائے اس کی گنجائش اور اجازت دیتے ہیں. محتاط علماء تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں پہلے بیان کرتے, لیکن اس نے کہا جی میرا نشہ دینا ہے شفا کے لیے. حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے نبی پاک نے میری طرف دیکھا, میری طرف, تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ کبھی ناپاک چیز میں بھی شفا ہوئی ہے, کبھی ناپاک چیز میں بھی, کبھی شراب اور خمر میں بھی شفا ہو سکتی ہے. شفا رب کریم نے رکھی ہے پر شہد کے اندر رکھی ہوئی ہے, شفا اللہ نے رکھی ہے قرآن مجید میں رکھی ہوئی ہے, تو اس میں بھی کبھی یہ حضور نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر شفا ہو سکتی, تو امت کتنی دلیری کرتی ہے جو یہ مشورے دیتی ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے, شراب ہے, تو کھانسی چلی جائے گی تو فلانی بیماری چلی جائے گی. نہ آؤ ان چیزوں پہ, نہ اپنے ایمان کو خرابی دو, اور نہ ایسی باتیں کرو جس سے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کی مخالفت ہو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑی پی ہے جی. اب تو میں تجزیے میں پڑھ رہا تھا کہ ایسی شراب ایجاد ہو گئی ہے, لوگ شراب پیتے ہیں اور وہ مست بھی رہتے ہیں, کار بھی چلاتے رہتے ہیں, کہتے ہیں جی نہیں ہمارا ذہن معاف نہیں ہوا تو یہ والی صحیح ہے, نشہ نہیں لاتی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی تھوڑی مقدار, زیادہ مقدار حرام ہے اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے, جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی بھی. تو خمر اور شراب اگر فل پینا جائز نہیں تو تھوڑی پینا بھی جائز, یہ حرام ہے اور حرام تھی اور قیامت تک حرام ہی رہے گی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور حضور نے اظہار ناپسندیدگی فرمایا, اور میں 40 دن تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی شراب پینے والے جب تک سچی توبہ نہ کرے. یہ لفظ جب ادا کرتا ہوں تو شرم سے میری زبان لڑکھڑاتی ہے کہ یار درباروں پہ بھی نشہ بکتا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں صوفیاء کا ترجمان, درباروں پہ, مزاروں پہ, اور سجادہ نشینوں تمہیں زمین نگل جائے, آسمان تمہیں لے اڑے, تم پر قہر نازل ہو, تم نے باپ دفن کر کے تو وہاں نشے کا اڈا بنا لیا, ماؤں سے بیٹے چھیننے لگے ہو, عورتوں کے سروں سے کپڑے چھیننے لگے ہو, سہاگ مارنے لگے ہو, بیٹیاں اور بیٹے یتیم کرنے لگے ہو, نشہ بیچتے ہو درباروں اور مزاروں پہ. یہ تماشا لگ گیا. کیسے کروں یہ بات, پر کرنی پڑ رہی ہے, مجبوری ہے, یہ مضمون مکمل نہیں ہو سکتا. بند کر دیں وہ دربار, ہمیں نہیں چاہیے جن درباروں پہ نشہ بکتا ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بات ریکارڈ ہو رہی ہے. جوتے کی نوک پہ وہ سجادہ نشین جو امت کو ڈرگز دیتا ہے, وہ سجادہ نشین کا ڈیرا نہیں, وہ گند کا اڈا ہے, وہاں سے فیض نہیں مل رہا, امت کی تباہی ہو رہی ہے. بتا دو, پھیلا دو, اس کو اعتراض کرنا کرو. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ضروری ہے, کسی پیر کی سجادگی ضروری, بولیے سجادگی ضروری. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور نمائندگی کر رہا ہوں اپنی جماعت کی.
نہ ہمارے بزرگوں نے کل اس کی حمایت کی تھی، نہ آج کرتے ہیں، نہ قیامت تک کریں گے۔ بند کر دیں وہ دربار اور مزار۔ بزرگ دنیا میں یہ کام کرنے آئے تھے، اور ہماری سوچ اتنی گر گئی ہے، اتنے ہم کمزور ہو گئے۔ کہتے ہیں جب اس کو چڑھ جاتی ہے تو پھر بڑی معرفت کی باتیں سناتا ہے۔ تجھے شرم نہیں آئی اللہ لفظ کہتے ہوئے؟ اب نشئی تجھے معرفت سکھائے گا؟ اب تو شرابی سے، بھنگی چرسی سے دین سیکھے گا؟ کہتے ہیں اس نے پی ہوئی تھی، چڑھی ہوئی تھی، میں بات کر دی تو میرا کام بن گیا۔ اتنی گندی اور میلی سوچ صاحب ایمان کی ہوتی ہے، تو اب نشیوں سے جا کر دعائیں کرائے گا؟ سن، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پی لے، نشہ کر لے، اس کی تو 40 دن تک عبادت رب قبول نہیں فرماتا۔ تو کہتا چڑھی ہوئی تھی تو اس نے دعا کر دی، تجھے شرم ہی نہیں آئی بات کرتے؟ حیا ہی نہیں کیا تو نے جملہ بولتے؟ یہ کوئی تصوف اور طریقت ہے؟ جاؤ اٹھا کے لے جاؤ۔ ایسی کوئی تصوف اور طریقت ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ والی طریقت چاہیے جس میں خدا کے قرآن کی بات ہوتی ہے اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی یاد رکھو، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ ایک مزار ہے، مجھے ایک صاحب کہنے لگے آ جائیں یہاں بھی فاتحہ پڑھیں۔ میں نے کہا یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے تھے تو بابا جی نشہ وشہ کرتے، پر اب سنا ہے لوگوں کی منتیں بڑی پوری ہوتی ہیں، مجھے جذبات بڑے کم آتے ہیں۔ میں نے اس آدمی کو گریبان سے پکڑ لی، میں کہا ادھر ہٹ، وہ تو نشہ کرتا تھا اور تو جاتا تھا، تیری یہ کیسے طاقت ہوئی؟ تو نے مجھے مشورہ دے دیا ہے، تو ہمیں کمزور سمجھتا ہے؟ ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں، اور میں یہاں تجھے کہوں گا نہیں نہیں میں یہاں نہیں جاتا، میں وہاں جاتا ہوں۔ بالکل کوئی لگی لپٹی بات نہیں، کھری بات۔ تصوف وہ، دربار وہ جہاں قرآن پڑھا جائے اور رسول اللہ کی حدیث سکھائی جائے، باقی کوئی مطلب نہیں کسی قسم کا۔ میں داتا صاحب کبھی جاؤں نا جلسہ کرنے کسی کام سے، کسی تقریب میں، تو میں داتا صاحب کے مزار پہ نہیں جاتا۔ میں کہتا ہوں یار یہ یرانہ نہیں کہ بندہ کسی کام آیا تھا تو فاتحہ پڑھ لی، واپس چلو۔ گکھڑ سے سپیشل آئیں گے داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دیں، اور میرے سنگی گواہ ہیں کہ میں سپیشل ٹائم نکال کے بہت سارے کام چھوڑ کے سپیشل جاتا ہوں، اور میں مراد ماننے نہیں جاتا، میں داتا صاحب کا شکریہ ادا کر دے جاتا ہوں۔ میں ان سے کہتا ہوں حضور آپ کی مہربانی، آپ یہاں آئے تو ہمارے بڑے بھی رسول اللہ کے غلام بن گئے۔ میں تو سلام عقیدت پیش کرنے جاتا ہوں، ہم مزارات پر جانے کے قائل نہیں، بلکہ ہماری تو عقیدت کا درجہ ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم مزار پہ سلام نہ کریں۔ پر مزار داتا صاحب کا، مزار خواجہ معین الدین اجمیری کا، مزار غوث اعظم جیلانی کا، مزار محدث اعظم مولانا سردار احمد کا، مزار اولیاء کا، مزار میاں شیر محمد شرک پوری کا، مزار رب کریم کے بندوں کا۔ بھنگیوں چرسیوں کے مزار نہیں ہوتے، اور نام ان مزارات کے قائل ہیں، بالکل قائل نہیں ہم۔ میں تھوڑے دن پہلے لاہور گیا تھا، تو میں کار میں میاں صاحب میاں شیر محمد شرک پوری کا ذکر کر رہا تھا۔ میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا یار بہت بڑا بابا ہوا ہے، تو مجھے کہنے لگی کرامت کیا ہے؟ میں نے کرامت یہ ہے کہ ساری زندگی سنت کا درس دیا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے آپ کبھی گئے نہیں؟ میں نے کہا میں اسپیشل گیا تھا، اور تھوڑے دنوں کے بعد پروگرام بناؤں گا تو میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ ہم مزارات کے قائل ہیں، حاضریاں دیں گے مزاروں پہ، لیکن بھنگیوں چرسیوں کے مزاروں پر جانے کے قائل ہیں؟ زور سے بولے، یہاں جانے کے قائل ہیں؟ کوئی عقیدہ نہیں ہے ہمارا۔ نشہ بکے گا اب مزاروں پہ، اب یہ تصوف ہوگا وہاں، یہ طریقت ہوگی؟ اور ملت پر رحم کھاؤ خدا را۔ اگر تمہارے قومی ادارے کہتے ہیں رپورٹ کرنے والے کہ 70 لاکھ پاکستانی نشہ کرتا ہے، تو کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ نشہ بیچتا کون ہے؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ڈرگز کا کاروبار کون کرتا ہے؟ اگر تمہیں یہ پتا ہے تو کیا یہ خبر نہیں تمہیں کہ ان رگوں پر یہ خون اتارتا کون ہے؟ میں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، نشے کا آغاز، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے بزرگ، نوجوانوں کو میں لتاڑ لیتا ہوں لیکن بزرگوں کی عزت کرنا سنت ہے، تو میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ یہ یوں سمجھ لیے خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ نشہ سگریٹ سے شروع ہوتا ہے، سگریٹ سے۔ میں تمباکو کو حرام نہیں کہتا، یہ فتویٰ نہیں دے رہا۔ تمباکو کا حکم وہی ہے جو مولی کا ہے، جو کچے پیاز اور لہسن کا ہے، کہ آپ جب کھا لیتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہے، تو آپ مسجد میں آئیں تو آنے سے پہلے مسواک کریں، منہ صاف کریں، پھر آپ آ جائیں۔ تو
تو جائز ہے، مکروہ ہے لیکن حرام۔ لیکن تمباکو سے آگے جب حالات بڑھتے ہیں، تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ہمارے پنجاب کے کچھ علاقوں میں اب سگریٹ سے نکال کے نا، پہلے بھی بھرتے تھے لوگ اس میں بڑا کچھ، اب پتہ ہے کہ نیا نشہ ایجاد کیا ہے، اب اس کے اندر چسبی بھرتے ہیں اور چھپکلی کو مار کے سکھا کے خشک کر کے اس کو پیس کے وہ ساتھ نشے کے ملاتے ہیں، اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو زیادہ نشہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں وہ اتنا گند ہے کہ وہ آدمی کسی کو دانت بھی لگائے گا تو وہ بندہ بھی بیمار ہو جائے گا۔ کیا یہاں لوگ اسپرٹ نہیں پیتے آپ کے ملک میں؟ اور ہم کبھی سڑک پہ جاتے ہیں تو نشئی کو دیکھ کے مذاق کرتے ہیں، دیکھنا میں ہارن لگاؤں گا تو گاڑی کے ہارن سے گر جائے گا، لیکن تجھے پتہ نہیں کہ یہ کسی ماں کا بیٹا ہے، پتہ نہیں کسی بیوی کا شوہر ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، بزرگ ہیں، ان کا داماد فوت ہو گیا، نشہ کرتا تھا، تو میں تعزیت کرنے ان کے گھر پہنچا تو کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے، کہنے لگے حضرت صاحب باقی ساریاں گلاں چھڑ دیو، صرف نشے تے تقریر کریا کرو۔ وہ جب جیتا تھا تو تب بھی اس کے بچے یتیم ہی تھے، یتیم ہی تھے۔ میری بیٹی جب میرے گھر آتی تھی اور میں اپنے پوتوں کے اترے کپڑے اسے پہننے کو دیتا تھا تو میرا کلیجہ پھٹتا تھا، اور میری بیٹی اس کی زندگی میں بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی، وہ میری بہوؤں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی تھی، کوئی دعا کرو، کوئی جلسے کرو، یہ لت ختم ہو جائے۔ اور کہنے لگا اب میرے وہ چلا تو گیا ہے، دادا دادی اس کے پہلے کوئی نہیں، چچا ہے کوئی نہیں، جب تک تو میں زندہ ہوں ان نواسوں کو کوئی روٹی کا لقمہ، کوئی کپڑا مل جائے گا، لیکن سوچتا ہوں میں بوڑھا ہوں، مر گیا تو ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کون ان کی خبر۔ اتنا ظلم اس قوم سے، اتنی زیادتی، اور آرام سے لکھ کر لوگ گزر گئے کہ یہ 70 لاکھ ہے، ان کا درد تو سمجھو، تکلیف تو سمجھو۔ 7 فٹ کا سونا جوان اور نشے کا عادی ہے تو کسی نالی میں پڑا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا بھیانک مذاق کیا ہوگا؟ کوئی دانشور تھا بڑا ظالم، اس ظالم سے کوئی مشورہ لینے آیا، اس نے آ کے کہا تو بڑا ظالم ہے، بڑے کڑوے مشورے دیتا ہے، میرا ایک دشمن ہے، میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے اس کا بچہ قتل کر دوں تاکہ وہ تڑپے۔ تو ظالم نے کہا اسے قتل نہ کر، وہ تو اس کا باپ 2-4 مہینے رو کے چپ کر جائے گا، پھر میں سخت سزا دینا چاہتا ہوں، مشورہ دے۔ تو اس نے کہا اس کے بچے کو نشے پہ لگا دے، جس کا بچہ نشہ کرے گا وہ باپ روز مرے گا، روز جیے گا، وہ ماں روز مرے جیے گی، نشے پہ لگا دے۔ اس قوم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ملت کا جوان نشے پہ لگ گیا، ڈرگز پہ لگ گیا، اتنے تباہ حالات ہوئے کہ جوان چڑھتی جوانیاں، اماں نے کتاب دے کے بھیجا تھا، اور کالج سے واپس آئے تو نشے کے ٹیکے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، ٹیکے۔ اور آپ کے اس ملک کے اسلام آباد میں ایک دن میڈیا نے وہ خبر بھی وائرل کی اور وہ چیز بھی دکھائی لوگوں کو، 3 مہینے کا بچہ لے کے نشئی سڑک پہ آ گیا، اس نے کہا میرا نشہ ختم ہو گیا، میرا بچہ خرید لو، 2 پڑیاں دے دو۔ تو وہاں بیبیاں جو سن رہی تھی وہ بھی چیخے مار کے رو رہی تھی۔ یہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ، اور کرپشن کی لعنت نے اجازت دی سپلائی کرنے والوں کو کہ گلی گلی بیچے، گلی گلی۔ انہوں نے کچھ تھوڑا ظلم نہیں کیا ان حکمرانوں نے، اور ہماری اپوزیشن اس کو نہ صرف اتنا پتا ہے کہ یہ جائیں اور ہم آئیں، اس سے زیادہ کوئی غرض نہیں۔ بھائی کرپشن کے خلاف نکلے ہو تم، نشے کے خلاف کس دن نکلو گے؟ جوئے کے خلاف کس دن؟ قوم تو مر رہی ہے نشے سے، اس کے خلاف میدان میں کب آؤ گے؟ صرف اتنا ہے کہ یہ جائیں اور ہماری باری آئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جتنے مجرم وہ ہیں اتنے ہی تم بنتے جاؤ۔